دوستو یہ 1973 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل استانوی مارویہ کا ایک چرواہا سے سامنا ہوا۔ وہ چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی تھا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، اگر تم اپنے کتے کو ذبح کر دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، یہ اس کی بکریاں چرانے میں اس کی مدد کرتا ہے، جنگلی جانوروں کے حملوں سے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور دور گئی ریوڑ کی واپس لانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ لیکن 1 پاؤنڈ کی مالیت تو آدھی ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ چرواہے کے لیے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا اور پھر سودا منظور کر لیا۔ اس نے کتے کو بلایا۔ کتا دم ہلاتا ہوا اپنے مالک کے پاس آ گیا۔ اس نے کتا پکڑا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے کہا کہ اب اگر تم اس کی کال بھی اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے سوچا کہ کتا تو اب مر چکا ہے تو کال اتارنے میں بھی کیا حرج ہے۔ اس نے کتے کی کال اتارنا بھی شروع کر دی۔ جنرل نے کہا کہ اب اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دوں گا۔ چرواہے نے یہ آفر بھی قبول کر لی اور بوٹیاں بنانے میں لگ گیا۔ بوٹیاں بنانے کے بعد چرواہا فارغ ہوا تو جنرل نے اسے 3 پاؤنڈ دی اور آگے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسی چرواہے کی آواز آئی، جنرل اگر میں اس کتے کا گوشت بھی کھا لوں تو کیا آپ مجھے 1 پاؤنڈ اور دو گی؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور وفادار دوست کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، اس کی کال اتار دی اور اس کی ٹکڑی کی، اور چھوٹے پاؤنڈ کے لیے اب تم اسی کہانی کو بھی تیار ہو۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس قوم کے لوگوں کی سوچ اسی طرح کی ہے، یہ چند پاؤنڈ کے لیے اپنے پیاروں وفاداروں کو ذبح کرنے پر بھی تیار ہو جاتی ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوستو، آج یہی حال ہمارے مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ملکوں میں کتنے ایسے چرواہے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنے وطن بیچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ دوستو، بس یہی ہماری ناکامی اور غرق ہونے کا سبب ہے۔ آخر میں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔